الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک گناہگار شخص کو انتقال کے بعد ان کے پڑوسی نے جنت میں دیکھا تو پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس شخص نے بتایا کہ میں ایک اجتماع میں شریک ہوا۔ اجتماع میں ایک محدث صاحب نے دوران بیان ارشاد فرمایا، جو شخص نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھے اس پر جنت واجب ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ مجھے دیکھ کر شرکائے اجتماع نے بھی زور زور سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عمل یعنی بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے میری اور سارے شرکاء اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، کہ شراب سے بچو کہ یہ گندگیوں کی ماں ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا، اس سے بچو، اور ام الخبائث یعنی گندگیوں کی ماں، یعنی اس سے بچتے رہو۔ کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو عبادت گزار تھا اور لوگوں سے الگ رہتا تھا۔ ایک عورت نے اسے اپنے پاس نوکر بھیج کر کسی حیلے بہانے سے یعنی شہادت کی ادائیگی کے لیے بلایا۔ وہ آدمی جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو جس دروازے سے گزرتا عورت اس کو تالا لگاتی جاتی، یہاں تک کہ وہ ایک حسین و جمیل عورت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ عورت بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک لڑکا اور شراب سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، ہم نے تجھے کسی شہادت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں تجھے دعوت دیتی ہوں کہ اس لڑکے کو قتل کر دے۔
یا مجھ سے بدکاری کر، میرے ساتھ منہ کالا کر، یا شراب کا یہ پیالہ پی لے۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی اور تجھے ذلیل اور رسوا کر دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس آدمی نے دیکھا کہ اب اس سے چھٹکارا ممکن نہیں، تو کہنے لگا کہ شراب کا پیالہ پلا دے۔ اسے شراب کا پیالہ پلا دیا، پھر بولا اور پلا۔ یہ اور مانگتا رہا، وہ دیتی رہی، حتیٰ کہ شراب پی کر اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ یعنی شراب نوشی زنا اور قتل جیسے گھناؤنے جرائم کا باعث بن گئی۔ لہذا تم شراب سے اجتناب کرو، اس لیے کہ ایمان اور شراب پر ہمیشگی کسی آدمی کے دل میں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان میں سے ایک دوسرے کو نکال پھینکنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اسی طرح کی روایت کے یہ الفاظ بھی کتاب میں پڑھے تھے۔ جب اسے بدکاری کا کہا گیا تو اسے منع کیا، نہیں میں بدکاری نہیں کر سکتا، کہا پھر قتل کر، قتل جیسا جرم میں کیسے کروں گا؟ پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں نہیں کرتا تو شراب پی لے۔ تو اس نے زنا اور قتل سے شراب کو مطلب یوں سمجھا کہ اس سے جان چھٹتی ہے تو شراب سے جان چھڑوا لوں، اور جب اسے شراب پی تو شراب نے اسے زنا پر بھی آمادہ کر دیا اور قتل پر بھی آمادہ کر دیا۔ آج کے اس دور میں جہاں بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، انہی میں ایک نمایاں ترین گناہوں کا مرض اور شراب نوشی بھی ہے۔ ابھی پہلے کے دور کی کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ ڈر ڈر کر شراب پیتے تھے، اور اب پتہ چلتا ہے کہ لوگ بڑی ہی بے باکی کے ساتھ شراب پینے لگ گئے ہیں۔ کئی اچھے گھروں میں شادی بیاہ کے مواقع پر جوا اور شراب کا دور چلتا ہے اور لوگ شراب پیتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بالخصوص شراب کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے، اور کبھی سڑکوں پر یوں نکلنا ہوتا ہے تو لوگ شراب کے نشے میں اس انداز میں نظر آتے ہیں، کس نے شراب پی ہے، بہت بدمست ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہاتھوں میں شراب کی بوتل دیکھی بھی ہے، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اب ہوٹلوں پر کولا ڈرنک کے اندر شراب ڈال کر کہ نظر نہ آئے، کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، اس طرح کے واقعات بھی بتائے جاتے ہیں، اور بوتل نیچے رکھ دیتے پاؤں کے پاس، اوپر وہ کولا ڈرنک رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کیونکہ کالی بوتل ہوتی ہے اندر میں وہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح بھی شراب پی جا رہی ہے۔ بالخصوص 31 دسمبر جس کو ہمارے یہاں نیو ایئر نائٹ کے نام پر بھی منایا جاتا ہے بدقسمتی سے، اس سے متعلق تو اخبار میں نے خود پڑھا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں شراب کم پڑ گئی، شراب ملتی نہیں تھی، صرف شراب ہی نہیں کم پڑی تھی بلکہ اس تاریخ کو عورتیں بھی کم پڑ گئیں جو کاروبار کرتی ہیں۔ اب یہ پڑھ کر خود اپنا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو شراب
کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ شراب یہ عربی لفظ خمر کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہے چھپانا۔ شراب شرابی کی عقل کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اسے خمر کہتے ہیں۔ ان گنت جسمانی اور روحانی امراض کا سبب، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی خرابیوں کی جڑ اور فتنے و فساد کی علت یہ شراب ہے۔ اسلام کے پاکیزہ اور مقدس نظام حیات میں اس کی قطعاً کہیں گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کی عرض کرنے پر سب سے پہلے اس بارے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی شراب سے متعلق، کیونکہ ابتدائی دور میں اس کا بڑا رواج تھا، اس لیے اس کی حرمت کے احکام بھی بتدریج نازل ہوئے کہ پہلے کچھ اس طرح کا ارشاد نازل ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع، کچھ لوگوں کے لیے دنیاوی نفع بھی، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں صراحتاً منع نہیں کیا گیا، مگر اس ارشاد کے بعد کئی لوگ شراب سے رک گئے۔ یہ بتدریج روکنے کی ایک انداز تھا۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا اور نماز کی حالت میں چونکہ وہ کھانے وغیرہ کے بعد شراب پی گئی تو اس کا نشہ تھا، اس کے بعد جب نماز پڑھی گئی تو نماز میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس سے نماز میں فساد واقع ہوا، تو اس پر ایک اور آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ اس آیت کریمہ کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ اب دین کے اوقات میں اس کا پینے سے اجتناب ہو گیا، کیونکہ دین کے اوقات میں نماز ہوتی تھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور منع ہو گیا کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ تو وہ پورا دین بغیر شراب کے مطلب ترکیب بن گئی۔ ابھی حکم ممانعت نہیں آیا، ابھی حرام کا حکم نہیں آیا، پہلے سمجھا دیا گیا، اب نماز میں کے اوقات میں رکے رہیں اس طرح کا ایک حکم آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بڑے تشویش فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ عز و جل اس بارے میں ہمیں شافی کافی حکم عطا فرما۔ پھر اس کے بعد مزید کچھ اور ایسے معاملات پیش آئے جس کا سبب شراب تھا، کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جس کا سبب بھی شراب بنی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بوت اور پانسے ناپاکی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا۔
فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خادم کو حکم ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں پھر کر بلند آواز سے اس آیت کریمہ کا اعلان کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے؟ جب شراب سے روکا گیا تو اب جب یہ پوری آیت کریمہ جب بیان کی گئی سورہ مائدہ کی، تو جو ہی کان میں حل انتم منتہون، کیا تم باز آئے کہ آواز پہنچنے لگی، اور یہ حکم جب کانوں میں پہنچا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پیالے زمین پر پٹک دیے گئے، ہونٹوں سے لگے ہوئے جام خود بخود الگ کر دیے گئے، مشکیزوں اور مٹکوں میں بھری ہوئی شراب انڈیل دی گئی، وہ چیز جو انہیں بے حد عزیز تھی اب گندے پانی کی طرح گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس حکم کے بعد شراب کی گویا کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا انداز تھا اور ایک ایسا واقعہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ شراب کے بارے میں جو کچھ پچھلا بیان ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے یہ شراب جس طرح پی جاتی تھی، جس طرح یہ گٹی میں ملی ہوئی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا حکم لانے کے لیے جس مراحل کو سامنے رکھا گیا کہ بتدریج اس کے احکامات نازل ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اسلام سے محبت، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اور اسلامی انقلاب کی وہ عظیم النظیر تصویر اس آیت کریمہ سے نازل ہوئی، ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی حل انتم منتہون، کیا تم باز آئے کا حکم جیسے ہی ان کے کانوں میں گیا، ان کی پسندیدہ چیز وہ شراب جسے یہ پسند کرتے تھے ایسی گلیوں میں بہہ گئی جیسے کہ گندا پانی گلیوں میں بہا آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اسلامی اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے، یہ مدنی انقلاب تھا، اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاریخ کا، کہ شراب کے زہریلے اثرات اور اس کے جو دیگر نقصانات ہیں، جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو امریکی بڑے بڑے ڈاکٹر اور دانشوروں نے اس مصیبت سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ چنانچہ امریکہ اور یورپ کے اندر 14 برس تک شراب کے خلاف پورے زور و شور کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ کتنے برس؟ 14 برس پورے زور و شور سے جنگ جاری رہی۔ اس کے لیے نشر و اشاعت، پروپیگنڈا، جدید ترین اور قوی ترین وسائل اختیار کیے گئے، اخبارات، رسائل، لٹریچر، تصاویر، فلمیں وغیرہ سبھی ذرائع کو استعمال کر کے اس قوم کے اندر شراب سے نفرت دلوانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق $6 کروڑ خرچ کر دیے گئے، 20 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ حکومت کو برداشت کرنا پڑا، 300 افراد کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، 5 لاکھ سے زائد افراد کو قید و بند کی سزائیں دے دی گئی، بھاری جرمانے کیے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئی، لیکن تمام اقدامات بیکار گئے، اور اس طویل ترین 14 سال کی اس جنگ میں جہاں کروڑوں ڈالر، ارب کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر دیے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے افیکٹ ہو گئے، اس طویل ترین جنگ کرتے 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 آخر کار حکومت کو ہار ماننی پڑی، اور 1933 میں اس شراب کو قانونی طور پر
درست قرار دے کر اس جنگ سے گویا کہ حکومت نے ہار مان لی، مگر اس حکومت کی پوری کوششوں کے باوجود بھی شراب نہیں چھوڑی گئی۔ شراب پر لوگ مطلب کہ پیتے رہے، اسی کے پابند رہے۔ ایک طرف مغربی تہذیب کا یہ انداز دیکھ لیجئے اور اس قوم کی عادت دیکھ لیجئے، دوسری طرف اسلام کا مدنی انقلاب دیکھ لیجئے کہ جب حکم نازل ہوا کہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دی، وہ چھوڑ دی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت، اور یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اسلام سے محبت۔ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ ان واقعات سے ہمارے دل میں اسلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت مزید پیدا ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ اس آیت کریمہ میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوا دونوں کی اس میں مذمت ہے، اور ان کو انصاب اور ازلام کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی دو حکمتیں بھی بیان کی گئی۔ وہ حکمتیں قرآن پاک میں اسی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتی ہیں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے؟ ہل انتم منتہون، کیا تم باز آئے؟ تو اس میں دو باتیں بیان ہوئی۔ اول یہ کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کرواتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ جس کا اس قدر نقصان ہو، اور شراب اور جوئے کو ایک ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ تھوڑا سا اگر غور کرے نا تو شراب پینے والا بھی لوگوں کے ساتھ شراب پیتا ہے، اور جوا کھیلنے والا بھی لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے۔ یہ دونوں گویا کہ ماں جماعت کیے جاتے ہیں کہ شراب پینے والا بھی اکیلے میں عموماً شراب نہیں پیتا، اس کو شراب پینے کے لیے چند دوست چاہیے ہوتے ہیں جو شرابی ہی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اور جوا بھی کوئی اکیلا کیا جوا کھیلے گا، جوئے کے لیے ویسے ہی واقعی دو چار لوگ ہوں گے تبھی جوا کھیلے گا، ایک آدھ ہوگا تبھی جوا کھیلے گا۔ اب جب شراب پیتا ہے نا تو پہلے بیان کر دیا گیا کہ شراب یہ وہ بدبخت شے ہے کہ جو عقل کو ضائع کر دیتی ہے، عقل کو برباد کر دیتی ہے، دیوانہ پن لے آتی ہے، باولا پن لے آتی ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب جب شراب پی لیتا ہے تو پھر گالم گلوچ کرتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہوگا جب شرابی گلیوں میں ہوتا ہے تو بعض لوگ گالی گلوچ کرتا ہے، اور بعض شدید لوگ یہ کہتے بھی جڑ جاتا ہے چھوڑو اب اس کی بات کا کیا برا لگانا، یہ تو شراب ہی ہے، شراب کے نشے میں کیا اب اس کی بات کا برا لگانا۔ اب شرابی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں بول کیا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات دارالفتاؤں میں جو واقعات آتے ہیں طلاق کے، ان میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ماں کی تمیز کر سکتا ہے نہ بہن کی تمیز کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ واقعات سنے جاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھائی بہن پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ شراب جو ہے، نشہ جو ہے، تو اب جب شرابی گالم گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو چوٹیں بھی پڑتی ہیں، اگلا بھی گالیاں دیتا ہے، وہ بھی شراب لیکن جب نشہ اترتا ہے تو پھر کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے دھکا مارا، اس نے مجھے یہاں چوٹ ماری۔ اب جناب وہ آپس میں فتنہ فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جوا کھیلا جاتا ہے تو جو ہارتا ہے نا جوا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری جمع پونجی اگلا اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ اب جب یہ اپنا سارا مال دیکھتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا سارا مال جا رہا ہے تو اس کے اندر اس مال لے جانے والے کا بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنا مال نہیں جانے دوں گا، کیونکہ جواری ہارنے کے لیے نہیں آتا جیتنے کے لیے،
اور بعض ایسے بدقسمت جواری ہیں، جواری ہوتا ہے بدقسمت ہے بیچارہ، کیا بولوں اس کے لیے، اپنی بیوی کا سونا بیچتا ہے، اپنی ماں کا سونا بیچتا ہے، گھر کے برتن بیچ دیتا ہے، اپنی عزت اور آبرو بیچ دیتا ہے، اپنا گھر بیچ دیتا ہے جوا کھیلنے کے لیے. اب بھی کھیلتے ہیں. جوا کے طریقے کار مختلف ہیں. دعا جس طرح گناہ میں بھی ایک لوگوں نے جدتیں پیدا کر دی ہیں اور ایک فیشن ڈال دیے گناہوں میں بھی، کہ جیسے کہ اگر کوئی کسی ناچنے گانے والی کے یہاں جائے تو اسے برا کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ناچنے گانے والی کو اپنے بیٹی کی شادی میں بلائے تو اس کی عزت کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو عزت دار آدمی ہے. تو اب یہ ساری صورتیں بدل گئی ہمارے معاشرے کی، بدقسمتی ہماری، علم دین سے دوری ہے، مدنی ماحول سے دوری ہے، مدنی ذہن ہمارے پاس ہے نہیں، گناہوں کی ضد چڑھی ہوئی ہے ہم سب کو. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے. تو اب جوئے کے سارے مختلف انداز، اب میں نہیں جانتا کہ جوئے کی کیا اقسام ہے. البتہ جوا ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو میری باتوں کے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جوا کیا ہے. بس اچھے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو جوئے کھانے میں ہوتے ہیں، ہم تو جوا کھیلتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جوا جب کھیلا جاتا ہے نا تو وہ جیتنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب ہارتا ہے تو وہ کیا کچھ گوا دیتا ہے، پھر منہ کیا دکھائے گا. بعض اوقات ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جوئے میں ہارنے کی وجہ سے وہ شخص خودکشی کر لیتا ہے، اور بعض اوقات شراب کی حالت میں ایسی حرکت کرتا ہے، نہ ماں سے آنکھ ملا سکتا ہے، نہ بہن سے آنکھ ملا سکتا ہے، نہ باپ کا سامنا کر سکتا ہے. اور شراب کا جب نشہ اترتا ہے، جب اسے اپنی خطا یاد آتی ہے تو خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اب شراب خودکشی کروائے، جوا خودکشی کرائے، ماں کے آگے ذلیل کروائے، باپ کے آگے ذلیل کروائے، بہن کے آگے رسوا کرائے، بیوی کے آگے ذلیل رسوا کرائے، اولاد دیکھے کہ باپ نشے کی حالت میں دھومتا ہوا آ رہا ہے، ماں کو مار رہا ہے تو بیٹوں کو مار رہا ہے، گھر میں عجیب و غریب ماحول کیا ہوا ہے. جواری بھی جب گھر میں آتا ہے، یہ دے دو، تمہارے کپڑے لے جاؤں گا، تمہارے زیور لے جاؤں گا، جیت کراؤں گا، اور طرح طرح کی تماشے ہوتے ہیں. ان کے پوچھو جن کے گھر میں شرابی ہے، جن کے گھر میں جواری ہے، اس گھر کا حال پوچھو. اس بیوی سے پوچھو جس کا شوہر جواری اور شرابی ہے، اس اولاد سے پوچھو جس کا باپ جواری اور شرابی ہے، اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا جواری اور شرابی ہے، اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا جواری اور شرابی ہے. ماں کا سکھ، باپ کا سکھ، بہنوں کا سکھ، گھر کا سکھ، پورے کنبے کا سکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہ جواری اور شرابی. وہ ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کر ہوتے ہیں. تعویذات عطاریہ کے جو یہاں بستے لگتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، ان تعویذات عطاریہ کے بستوں کے ذمہ داران سے پوچھئے کہ ان کے پاس اس طرح کے تعویذ دینے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں جو تنگ ہیں، بیزار ہیں. اور سلام ہے ان مبلغین کو جن کی نیکی کی دعوت سے ایک شرابی شراب سے توبہ کر لیتا ہے. سلام ہے ان مبلغین کو جن کی نیکی کی دعوت سے ایک جواری جوئے سے توبہ کر لیتا ہے. آپ نے ایک جواری کو جوئے سے نہیں، ایک شرابی کو شراب سے نہیں، اس کے پورے کنبے کو بہت بڑی آفت اور بہت بڑی پریشانی سے بچایا ہے. انشاءاللہ عزت کا ثواب جو ملے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ کا سارا ثواب جو دعوت اسلامی کے مبلغین اور یہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں، پوری دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کا ثواب انشاءاللہ میرے شیخ طریقت کو ملے گا انشاءاللہ. اور میرے شیخ طریقت کا یہ ثواب اور ان کے اپنے اعمال، اتنا ڈھیروں ڈھیر ثواب کا انبار میرے شیخ طریقت امیل سنت کے نامہ اعمال میں ہم اپنے رب سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ داخل ہوتا ہوگا. اور میرے شیخ طریقت کیا خوب بیان کرتے ہیں، اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام. کیا بات ہے میرے عطار کی، اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام. 12 مدنی قافلوں میں جو کوئی کر لے سکتا. 12 مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، عطار کی نیکی اپنے نامہ اعمال میں لے لیجئے. ڈائریکٹ اکاؤنٹ بن گیا ہے، آن لائن اکاؤنٹ. اپنا اکاؤنٹ کھلائیں 12 مدنی قافلوں والا اور لے جائیے جناب یہ سارے کے سارا بیلنس اپنے اکاؤنٹ کے اندر. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے امیر سنت کی، کہہ دیجئے کیا بات ہے میرے امیر اہل سنت کی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح یہ شراب اور جوا یہ گویا کہ لازم و ملزوم ٹائپ کے ہیں نا. آپ نے شاید ہی کوئی ایسا شرابی دیکھا ہوگا جو جواری نہ ہو، جوا بھی کھیلتا ہے.
کیونکہ شراب سے شرابی جو ہے نا وہ کاروبار کے قابل نہیں رہتا، عقل برباد کر دیتی ہے شراب، اور یہ اس کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اس کے معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں، پھر اس شراب کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھیک، اب نہ یہ کاروبار کرنے کے قابل رہا، اور جو بچا کچھ کاروبار تھا وہ اس سے برکت کا اٹھ جانا سامنے آیا۔ چوری کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا شرابی، ہمت ہی نہیں ہے، کہ شرابی کو گردے کا مرض ہو جاتا ہے، شرابی کے اچھے خاصے اعضاء فیل ہو جاتے ہیں۔ میں خود ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے شراب کی عادت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے کچی شراب ہوتی ہے، پتہ ہے نکلی شراب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، وہ پی لی، اس شراب کی وجہ سے وہ نابینا ہو گیا، اس کی آنکھیں چلی گئی۔ میں جانتا ہوں، پرسنلی طور پر میں ملا ہوں اس سے، اللہ تبارک و تعالی اس کے حال پر رحم فرمائے، توبہ کر لی ہے، اور الحمدللہ اب تو جانتا ہوں میں اس کو، دعا کر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بھی لوٹا دے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ بیچارے کے گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی معلومات ہیں مجھے، تو ایک دیکھ لیجیے سبب، تو اب وہ نہ چوری کے قابل رہا نہ بھیک کے قابل، ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، بھیک دے گا کون؟ لوگوں کے دلوں سے رحم ہی نکل گیا اس کی شراب پینے کی وجہ سے، لوگ شرابی پر کبھی رحم نہیں کرتے۔ یہ یاد ہے کہ یہ شرابی کی پر یہ پھٹکار ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کا رحم لوگوں کے دلوں سے رحم نکل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے ہمدردی نکل جاتی، خاندان میں، گھر بار میں، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اگر کوار آئے تو خاندان کے اندر کوئی باپ اپنی بیٹی اس کے ساتھ نہیں بھی آئے گا، آپ دیکھ لیجئے۔ شادی شدہ ہے تو ہر شخص چاہے گا کہ میرا بچہ اور میری بیٹی اس کی صحبت سے دور ہے، خاندان میں بھی رسوا ہوتا، اس کو نہیں پتا ہوتا، اس کے شر سے بھی لوگ ڈرتے ہیں شرابی کے، کہ شراب پی کے گھر میں آئے گا وہ دنگا مستی کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، ہمارے گھر کی سیڑھی چڑھ کر ہم کو رسوا کرے گا، بدنام کرے گا۔ شرابی کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں، اتنا یہ گندی عادت کا شکار ہے شرابی، اس سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا۔ دعوت اسلامی کا مبلغین جو شرابی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کو نیکی کی دعوت دے کر اس کی شراب کی عادت دور کر دی جائے، اور الحمدللہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح شراب اور جوا اس کو ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ دونوں عادتیں انفرادی اور اجتماعی نظام کی بربادی کا سبب ہیں، انسانیت سے نکل کر درندگی پر اتار آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو اس آفت سے پاک فرمائے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے پوچھا گیا کہ جو شراب پیے وہ کیسا؟ آپ نے ایسا چوٹ والا جواب ارشاد فرمایا، چنانچہ آپ فرماتے اللہم احفظنا مسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ اپنی رحمت کے ساتھ، اے بہترین رحم فرمانے والے۔ پھر فرماتے شراب حرام، پیشاب کی طرح ناپاک، اور اس کا پینا سخت گناہ کبیرہ، اور پینے والا فاسق، فاجر، ناپاک، بے باک، مردود و ملعون، مستحق عذاب شدید و عقاب علیم ہے۔ کتنی ڈانٹ پلائی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شرابی کو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی شراب بنانے والے، بنوانے والے، پینے والے، اٹھا کر دینے والے، اس پر جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے، پلانے والے اور بیچنے والے،
اس کی کمائی کھانے والے، خریدنے والے اور خرید کروانے والے، یعنی اس طرح کئی ایسے شخصوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ شراب پر، اسے پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھانے والے پر اور اٹھوانے والے پر، سب پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ایسی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جہاں شراب پی جاتی ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی کچھ نہیں ہوگا، کل پرسوں ترسوں ایک نہ ایک دن تو ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ نمازی کی صحبت نمازی بنائے گی، بے نمازی کی صحبت بے نمازی بنائے گی۔ اور جو شراب سے چھٹکارا چاہتے ہیں نا، بعض اوقات جب نشہ اترتا ہے نا تو یہ مشاہدے کی بات ہے کہ وہ اب میں نہیں پیوں گا، وہ اب تو اتر گئی ہے اور ابھی طلب ہو نہیں رہی ہے، ابھی آپ کہہ رہے کہ میں نہیں پیوں گا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد یا اسی دن رات کو دن کو کسی وقت بھی آپ پی لیتے ہیں۔ وجہ آپ کی صحبت جو ہے نا وہ آپ کو شراب پلا رہی ہے۔ اگر شرابی واقعی شراب سے توبہ کر کر اسے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس صحبت کو چھوڑ دے جس صحبت کے اندر شراب پی جا رہی ہے، اس ماحول کو چھوڑ دے جس ماحول میں جو ماحول سے شراب کی طرف بلا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں باقاعدہ روکا گیا کہ فواحش کے قریب مت جاؤ۔ ایک تو ارشاد ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، ایک ارشاد ہے فواحش کے قریب مت جاؤ۔ جمع ہے جہاں مطلب کہ قولی فعلی جو فاحش چیزیں ہیں، افعال اقوال ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ ایک فحاشی نہ کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اسلام وہ حسین، وہ دلکش اور وہ خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ ایسی فلمیں نہ دیکھے، فلمیں تو ویسے ہی نہ دیکھے، ڈرامے نہ دیکھے، اس طرح کے ذرائع ابلاغ کے جو ذریعے ہیں، ذرائع ابلاغ جو جس کے وجہ سے یہ ساری بربادی اور برائیاں پھیلتی بھی ہیں۔ کئی نوجوانوں کو شراب کا عادی بنانے میں اگر میں کہوں کہ فلموں کا ہاتھ ہے تو شاید ایک تعداد ہے جو اپنے کو ووٹ دے گی کہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ اس میں فیل ہو گیا تو شرابی بن گیا، عشق میں فیل ہو گیا تو شرابی بن گیا، یہ ہو گیا تو شرابی بن گیا، ماں نے مارا تو شراب پی لی، باپ نے مارا شراب پی لی۔ فلمیں دیکھ کر یہ بس وہ ہاتھ میں دیکھتے اس کی شراب کی بوتل ہے اور یہ بھی شرابی بن جاتا ہے نوجوان۔ اب بھلے اس کے ہاتھ میں شربت کی بوتل ہو، آپ کو یہ کہ شراب کی بوتل ہے، اور یہ لعنت لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب غم ہو گیا۔ یہ ایک غم دور کرنے کے لیے اسے نہ جانے شرابی سے 10 غم اور پال لیتا ہے۔ تو شراب غم دور نہیں کرتی، شراب غم میں اضافہ کرتی ہے، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سے کچھ لوگ کھاتے پیتے اور کھیلتے کودتے رات گزاریں گے، یعنی رات کے کسی حصے میں بھی اپنے خالق کو یاد نہیں کریں گے۔ وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بڑی غور سے روایت کو سنیں جن کی راتیں گانے باجوں میں، تفریح گاہوں میں، اللہ کے نام فرمانیوں میں گزرتی ہیں، خواہ وہ مہندی کے نام پر ہو، ولیمے کے نام پر ہو، نکاح کے نام پر ہو، مہندی کے نام پر ہو، کسی کے بھی نام پر ہو یا عقیقے کے نام پر ہو۔ تو غزل کا پروگرام ہو رہا ہے تو جناب وہ کنسرٹ ہو رہا ہے تو وہ موسیقی کیا چل رہا ہے تو وہ ناچ گانے کا ترکیب چل رہی ہے۔ تو جو بھی اس طرح کے یا دیگر شراب میں، جوئے میں یا اس طرح جو اللہ کی نافرمانی میں رات گزارتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس روایت کو سنے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس امت میں سے کچھ لوگ کھاتے پیتے اور کھیلتے کودتے رات گزاریں گے، رات کے کسی حصے میں اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کو یاد نہیں کریں گے، پھر صبح اس حالت میں کریں گے کہ ان کے چہرے بندروں اور سوروں کی صورتوں میں بدل چکے ہوں گے اور زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا شکار ہوں گے، حتیٰ کہ دوسرے لوگ صبح بیدار ہوں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ زمین میں دھسا دیا گیا اور آج رات فلاں خاص شخص کا گھر زمین میں دھس گیا۔
ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسیں گے جیسے قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسے تھے، اور ضرور ان پر خیر و برکت سے خالی ہوا چلے گی جس نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا تھا، اور وہ ہوا قوم عاد کے قبیلوں اور گھروں پر چلی تھی۔ اس امت پر ان عذابوں کا آنا کس وجہ سے ہوگا؟ ارشاد ہوا ان کی شراب نوشی، ریشمی لباس، خوبصورت گانے والیاں رکھنے، سود خوری اور قطع رحمی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب اور یہ مصیبت نازل ہوگی۔ ایک اور بھی خصلت کا بیان ہوا مگر راوی وہ بھول گئے۔ یہ روایت جو آپ کو بھی میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اس میں کتنی عبرت ہے۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے۔ یہ گانے بازوں کی محفلوں میں رات گزارنے والوں، جوئے اور شراب کی حالت میں رات گزارنے والوں، توجہ کرو۔ ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ پوری رات فلموں کو دیکھ کر اپنی راتوں کو گناہوں سے مزید گندا کرنے والوں، توجہ کیجئے، ہم سب توجہ کریں۔ کوئی کس گناہ میں رات گزارتا، کوئی ظاہری گناہ میں رات گزارتا، کوئی باطنی گناہوں میں رات گزارتا۔ پوری رات بیٹھ کر نہ جانے کیسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جن میں طرح کے کبیرہ گناہ شامل ہوتے ہیں۔ کھاتے پیتے کھیلتے کودتے رات گزاریں گے۔ شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے نا، کیا ہو رہا ہے شادیوں میں؟ کیا ہو رہا ہے منگنیوں میں؟ کیا ہو رہا ہے دعوتوں میں؟ ہمارے گلی کوچوں کے اندر کیا تماشا مچا ہوا ہے؟ کیا اس روایت سے ڈر نہیں لگتا؟ خدا کی قسم بڑی ڈراتی ہے روایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں جیسا کر دے گا۔ قوم لوط کی پر جیسے کہ عذاب نازل ہوا، اس کی طرح کی روایت بیان کی گئی کہ ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسیں گے جیسے قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسے تھے۔ وجہ شراب نوشی، ریشمی لباس، خوبصورت گانے والیاں۔ کیا اب بھی موسیقی کی طرف جائیں گے؟ کیا اب بھی بے پردگی کی طرف جائیں گے؟ کیا اب بھی گانے باجے والیوں کی طرف جائیں گے ہم؟ کیا اب بھی ریشمی لباس پہنیں گے؟ کیا اب بھی شرابیں پیئیں گے؟ کیا اب بھی سود کا کاروبار کریں گے؟ کیا اب بھی سود پر گھر بنائیں گے، سود پر کار لیں گے؟ کیا ابھی سود پر بنگلہ لیں گے؟ ابھی بھی سود پر پلاٹ لیں گے؟ کیا ہوا آج دنیا بھر کے اندر دنیا بھر میں اس وقت فائنینشلی کرائسس کے نام پر ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ 80-90 سالوں میں جو فائنینشلی کرائسس دنیا پر نہیں آئے تھے، لوگ کہتے ہیں ویسا کرائسس اس وقت دنیا پر آیا ہوا ہے۔ اچھے لوگ اس وقت چی بول گئے۔ اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں اور واقعی اپنے ضمیر سے اگر کوئی فیصلہ لے تو ہوں گے اس کے کئی اور سبب۔ بنیادی سبب اس کا سود ہے، سود۔ آج دنیا کے اندر سود عام ہے، قرضوں پر قرض، سود وہیں پر چل رہے۔ ساری دنیا میں سود ہی سود کی ایک چین بنی ہوئی ہے، ایک جال بچھا ہوا ہے سود کا۔ ہر طرف سود، ہر طرف سود، ہر طرف سود۔ کیا انفرادی کیا اجتماعی، جس معاملے پر بھی غور کیا جائے، تبصرہ کیا جائے، وہاں سے سود کا وبال نکلتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سود کھا گئی، بڑی فیکٹریوں کو کھا گئی، کیونکہ سود یہ دیمک ہے۔ سود کیا ہے؟ دیمک ہے۔ جب بھی یہ سود آپ کے میرے گھروں میں داخل ہوگا، مال میں داخل ہوگا، انڈسٹری میں داخل ہوگا، ہمارے کنبے میں داخل ہوگا، یہ دیمک کی طرح سب کو کھوکھلا کرے گا۔ ہوا کا ایک جھونکا سارے کا سارا حساب کتاب برابر کر کے سب بڑی امیت کر کے رکھ دے گا۔ اب بھی سود سے باز آ جائیں ہم لوگ، اب بھی ریشمی لباس سے باز آ جائیں۔ ریشمی لباس اب بھی پہنا جا رہا ہے، اب بھی یہ گانے بازوں کی ان منحوس محفلوں سے ہم باز آ جائیں، دور بھاگیں، دور۔ بڑا ہی نازک دور ہے، بڑا ہی فتنوں کا دور ہے، بڑا ہی فتنوں کا دور ہے۔ بے پردگی آپ کے سامنے ہے، بے حیائی ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہے سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر مہنگائی سامنے ہے، بے برکتی سامنے ہے، ناشکری سامنے ہے، بے صبری سامنے ہے،
طرح طرح کے امراض، طرح طرح کی بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کا نام کبھی سنا نہیں تھا، ایسی بیماریاں ہمارے سامنے ہے۔ ارے کیا یہ قوم، کیا یہ لوگ اب بھی باز نہیں آئیں گے؟ اب بھی خالی ایسے کانفرنس کرتے رہیں گے جناب اسباب زوال کیا، یہ پریشانی کیا ہے؟ ارے پریشانیاں کیا ہیں؟ پریشانیاں ہمارے اعمال ہیں، ہماری بربادیاں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ کیا نماز قضا کرنا یہ کتنا برا کام ہے؟ شراب پینا کتنا برا کام ہے؟ زنا کتنا برا کام ہے؟ سود کتنا برا کام ہے؟ گویا سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، بچ جائے گا؟ دین دہاڑے عورتوں کو نچوانا کیا بچ جائیں گے؟ شرابیں پی کر اس طرح مطلب اچھل کود کرتے رہیں گے اور جناب یہ نائٹ کلب اور نائٹ پارٹیاں کرتے رہیں گے، بچ جائیں گے؟ یورپ اور امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جا کر دیکھیے، شراب کی دکانیں مسلمان چلا رہے ہیں۔ جی ہاں، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے: ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ اور جو اس حال میں مرے کہ ہمیشہ شراب پیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے نہر غوطہ میں سے پلائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہر غوطہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ ایک نہر ہے جو زناکار عورتوں کی شرم گاہوں سے جاری ہوگی، اس کی شرم گاہوں کی بدبو اور گندگی خود اہل جہنم کو بھی اذیت میں مبتلا کر دے گی۔ بچ جاؤ، رک جاؤ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ بلکہ ایک ایسی بات بتاؤ کہ پہلے تو صرف سنا تھا مرد ہی شراب پیتے تھے، اب تو عورتوں میں شراب کی کثرت ہے، عورتیں بھی کثرت سے شراب پیتی ہیں، کیونکہ عورتوں کو گھر میں بیٹھنا نہیں، ان کو مردوں کی محفلوں میں جانے کا شوق کم نہیں ہے۔ اسلام انہیں گھر کے اندر بٹھا کر ان کی عزت، ان کی عفت کی حفاظت فرما رہا ہے، اور یہ چادر اور چار دیواری کا دامن چھوڑ کر ایسی صحبتوں میں جا کر بیٹھتی ہے جہاں ہوس کا نشانہ بنتی ہے اور شرابیں پیتی ہے، جوا کھیلتی ہے عورت۔ جس طرح مردوں کی ٹیبلیں لگتی ہے اس طرح عورتوں کی بھی ٹیبلیں لگتی ہے۔ نائٹ کلبوں میں کون سا خالی اکیلا لڑکا یا مرد جاتا ہے، عورتیں ساتھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسلام اتنا پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے، خدا کی قسم اتنا پاکیزہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے۔ اس کی تعلیمات پڑھیں تو صحیح، پھر ڈراتا بھی ہم کو کہ دیکھو مت کرو، دیکھو مت کرو، دیکھو مت کرو، لیکن بے باکی اور گناہوں کی ضد چڑھی ہوئی ہے کہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شراب گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر چشمہ ہے۔ کتنا واضح انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ شراب یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نشاندہی کی جا رہی ہے، یہ عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں، یہ جال ہیں، ان سے دور رہو، بے پردگی مت کرو، ان کو سامنے مت بٹھاؤ، ان کو سامنے مت لاؤ، جہاں یہ غیر محرم عورتیں جمع ہوا نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں بچا رہے ہیں، واللہ ہمارے آقا ہمیں گناہ سے بچا رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، ہمیں روک رہے ہیں۔ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں مبتلا مت ہو۔ دیکھو ان میں کیسی کیسی تباہیاں، کیسی کیسی بربادیاں ہیں، لیکن کیا کریں، نفس و شیطان نے ایسا بدمست کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب
نوشی کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا جس سے منہ کی چمڑی گر جائے گی، ایسا پانی پلائے گا۔ ارے کبھی شاور میں نہائے ہو اور اچانک گرم پانی کھل جائے، چیخ نکل جاتی ہے، یا کھولتی ہوئی گرم پانی کی پتیلی کو ہاتھ لگایا کبھی ہم نے، یا اس کا پانی کبھی ہاتھ پر گرا ہے؟ کبھی گرم چائے تو ہاتھ پر گری ہوگی، گرم کہوا ہاتھ پر گرا ہوگا، کوئی چنگاری ہی ہاتھ پر گر گئی ہوگی۔ ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے چمڑی پگھل جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نشے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوا، نشے ہی میں مر گیا، وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں جائے گا، قبر سے اٹھایا بھی نشے کی حالت میں جائے گا، اور اس کو جہنم میں ڈالے جانے کا جب حکم بھی ہوگا تب بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا۔ اسے جہنم میں اس پہاڑ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا جسے سقران کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ میں ایک چشمہ بہ رہا ہوگا جس میں دو زخیوں کی پیپ اور خون ہوگا، اور جب تک آسمان اور زمین موجود رہیں گے ان کا یہی کھانا اور یہی پینا ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں دھسنا، چہروں کا مسخ ہونا اور پتھر کا برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، آقا یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔ کیا ہوتا ہے خوشیوں کے موقع پر؟ ارے مسلمان کے گھروں میں تو ہو رہا ہے، جا کر دیکھیے یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کی حالتیں جن پر ہمارا یہ نادان مسلمان رش کرتا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارے ان ملکوں کی کیا بات کروں، ان ملکوں کی کیا بات کروں، خود ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے ماحول کے اطراف میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ارے کبھی پڑوسی کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اپنے محلے کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ کسی کے گھر میں شادی ہو تو آپ 10 گھر دور رہتے ہو، آپ کو پتا چل جاتا ہے اس گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، ناچنے کودنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ رات کو 3-3 4-4 بجے فائرنگ کر وحشت ناک فائرنگ کر بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ ارے تنوں کی بددعائیں لیتے ہو، فائرنگ کر کے تنوں کی بددعائیں لیتے ہو۔ کسی کا دل بیٹھ گیا، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کا بچہ خوف کے مارے مر گیا۔ ارے کیا جواب دو گے دنیا اور آخرت میں اگر توبہ کیے بغیر مر گئے؟ اور باقاعدہ اس وقت دعوتوں میں بتا رہا ہوں، دعوتوں کے اندر باقاعدہ کہیں اگر کوئی چپ چھپا کر تو کہیں کھلے بندوں باقاعدہ شراب اور جوئے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ شراب اور جوئے کے بغیر دعوت ہوتی نہیں، شراب بھی ہوگی، جوا بھی ہوگا گھروں کے اندر۔ اب کمروں میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، سگریٹوں کے کش لگ رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، کہیں شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک کمرے کے اندر میوزک بج رہا ہوتا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے کمرے کے اندر لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، تیسرے کمرے کے اندر کئی گھر کے بڑے بیٹھ کر یوں میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گھر کی 4 چھت کے نیچے غور کیجئے، خدا را غور کیجئے، میں ڈرا ہی رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں۔ جس گھر کی چھت کے نیچے ایک کمرے میں شراب پی جا رہی ہے، کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے، اسی کی چھت کے نیچے لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اسی کی چھت کے نیچے گانے بج رہے ہیں، اسی کی چھت کے نیچے دیگر گناہ ہو رہے ہیں، اسی کی چھت کے نیچے غیر محرم اور غیر لڑکے اور لڑکیاں آپس کے اندر دنگا مستی کھیل کود کر رہے ہیں، اور گھر کے وہ بڑے جو ان تمام چیزوں کو روک سکتے ہیں ان کی سربراہی میں یہ کام ہو رہا ہے، اور وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر میٹنگیں کر رہے، باتیں کر رہے ہیں، یہ خود بھی ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس
چھت کے نیچے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، بتائیے اگر اس گھر کے اوپر مصیبت نازل ہو جائے تو کیسا؟ اور اگر نہیں نازل ہوئی تو یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ پر سننے والی اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ ہم کو مہلت دے رہا ہے، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، بعد آ جاؤ، مان جاؤ۔ ہم نے شراب پی ہے، ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ شراب پینے والا یہ غور کر لے کہ وہ شراب کے نشے میں تھا، مگر اس سے اس کے رب نے موت نہیں دی ہے۔ جواری غور کرے کہ وہ جوا کھیل رہا تھا، مگر اللہ نے اسے جوا کھیلنے کی حالت میں موت نہیں دی۔ فلم دیکھنے والا غور کرے کہ وہ فلم دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فلم دیکھنے کی حالت میں اس کو موت نہیں دی۔ غور کرے وہ عورتیں، وہ لڑکیاں غور کریں جو ڈنڈیاں رقص کر رہی تھی، ناچ کود کر رہی تھی، کھیل تماشے کر رہی تھی اور ناچ رہی تھی، خاندان کے لڑکے دیکھ رہے تھے، اس دوران تمہیں موت نہیں آئی۔ وہ گھر کے بڑے غور کریں کہ جن کی سربراہی کے اندر اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس گھر پر ان لوگوں پر گرفت نہیں ہوئی، عذاب نازل نہیں ہوا، اللہ نے گرفت نہیں فرمائی۔ غور کریں، ارے مان جائیں، اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، اس قوم کو ہم سب کو مہلت دی جا رہی ہے کہ مان جاؤ، اے لوگوں مان جاؤ، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ کہیں عذاب کے جھٹکے دکھا کر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، کہیں مسلمان مغلوب ہو گئے، کفار غالب آ گئے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اپنے عملوں کو درست کر لو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، شراب کی عادت چھوڑ دو، زنا کی عادت چھوڑ دو، ان اسلام دشمنوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم غور کریں اور پھر ہم روتے رہیں، بلکتے رہیں کہ جناب یہ پریشانی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ارے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نا، قسمت سے گلا ہے، دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے کشتی ہے امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی ہے امت کے نگہباں، میرا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ ایک خاصا رسول وقت دعا ہے، ایک خاصا وقت دعا ہے، امت میری آنکھیں جب وقت بڑا ہے۔ آقا ہم نیک ہیں یا بد ہیں، بالآخر تمہارے۔ آقا یا رحمت للعالمین، ہم نیک ہیں یا بد ہیں آقا، بالآخر تمہارے۔ نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس
ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت کس کا جہاز آ کے لگا ہے، آقا ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے، مدت سے اسے دور زہاں بیٹھ رہا ہے۔ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، گناہوں کے باوجود مہلت دی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے موجود تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑا سا مینڈک تالاب سے نکلا اور وہ بچھو کے قریب کنارے پر آ گیا۔ بچھو اس مینڈک پر سوار ہوا اور مینڈک اسے لے کر تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا، مگر یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے چلتے ہیں، اس طرف ضرور کوئی عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا۔ بچھو تیزی سے ایک سمت چلنے لگا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہم نے ایک عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا۔ ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ اچانک ایک اژدہا ایک جانب سے اس نوجوان کی جانب بڑھا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے نوجوان کو ڈسنا چاہا، بچھو نے اس پر حملہ کیا، اس کو ایسا زہریلا ڈنک مارا کہ وہ اژدہا تڑپنے لگا اور نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا، پھر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب سانپ مر گیا تو بچھو واپس تالاب کی طرف گیا، وہ مینڈک پہلے ہی موجود تھا، اس پر سوار ہو کر بچھو دوبارہ دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا۔ پھر ہم اس نوجوان کے پاس آئے، وہ ابھی تک نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو ہلایا تو اس کی آنکھیں کھول گئیں۔ آپ نے فرمایا، نوجوان دیکھ تیرے پاک پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی۔ اے نوجوان دیکھ تیرے پاک پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی ہے۔ یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو یہ تجھے ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس اژدہے کو مار ڈالا اور اس طرح تو اژدہے کے حملے سے محفوظ رہا۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا اور یہ اشعار پڑھنے لگے، اے غافل اٹھ، رب جلیل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے۔ پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئی جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے آپ کی زبان با اثر سے جب یہ حکمت بھرے اشعار سنے تو خواب غفلت سے جاگ گیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں تائب ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا رحمت بھرا برتاؤ کرتا ہے تو اپنے اطاعت گزار بندوں پر تیری رحمت کی برسات کس قدر ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد وہ نوجوان ایک جانب جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، نوجوان کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اب میں جنگلوں میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور اللہ عز و جل کی قسم میں آئندہ کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں کی طرف التفات نہ کروں گا اور شہر کی طرف کبھی بھی قدم نہ بڑھاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو۔
اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آپ دیکھیں تو صحیح, ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے اس بندے پر کرم فرمایا اور اس کی جان بچائی کہ وہ نشے کی حالت میں مرا نہیں. ہر شخص غور کرے جس نے صبح فجر کی نماز قضا کی, اللہ نے اسے اس وقت موت نہیں دے دی. وہ اٹھا, توبہ تو کر لے, نیت تو کر لے, یا اللہ غلطی ہو گئی, اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دے, میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ میں اب نماز قضا نہیں کروں گا. جس نے عشاء قضا کر کے سو گیا اور اسے موت نہیں آئی, اسے مہلت دی گئی ہے, وہ پھر اٹھا ہے, اسے پھر وقت دیا گیا, مہلت دی گئی, مان جا, توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. جو رات بھر فلمیں دیکھتا رہا, جو رات بھر فلمیں دیکھتا رہا, ذرا غور تو کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فلم دیکھتے دیکھتے اس کو موت نہیں دی. آئے آئے آئے, مہلت مل گئی ہے, ہم سب کو مہلت ملی ہوئی ہے. دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار سنت برا اجتماع ملا ہوا ہے. مدینۃ المرشد عروس البلاد باب المدینہ کراچی کے معاشرے کا ایک تباہ کن فرد جو عیش و عشرت, شراب اور رباب کی مستی میں مست رہتا تھا, رمضان مبارک کی 27ویں شب کو دعوت اسلامی کے اجتماع گاہ کے قریب سے گزرا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت برا اجتماع اولین مدری مرکز جامعہ مسجد گلزار حبیب, سولجر بازار, گلستان اکاڑوی, باب المدینہ کراچی میں ہوا کرتا تھا. بے شمار اسلامی بھائی رمضان المبارک کے اجتماعی سنت اعتکاف میں تھے. طالبان میں الفت کا ازدحام تھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے مخصوص انداز میں رو رو کر دعا فرما رہے تھے. سارے اجتماع پر ہیبت اور رقت طاری تھی, لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. اس بدمعاش کے کانوں سے جب نالا و فریاد کی گونج ٹکرائی تو اس کا دل بھی پسیج گیا اور اس نے اپنے پاس موجود شراب کی بوتل مسجد کے باہر ایک بجلی کے پول کے پیچھے چھپا دی اور دعا میں شریک ہو گیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رقت انگیز دعا کے سبب اس کا پورا وجود خوف خدا سے کانپنے لگا. آنکھیں اشک بار ہوئی, تقدیر کا ستارہ چمکا اور وہ گناہوں سے تائب ہو گیا. دعا سے فارغ ہونے کے بعد اسے شراب کی بوتل کو زمین پر دے مارا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, تو ان کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا سنت برا اجتماع میں میسر ہے. بیان سن رہے ہیں, عذابات کا ہم نے بیان سنا کہ اگر شراب کی حالت میں مر گئے, اس یہ برائی کرتے کرتے مر گئے, کہ منقول ہے کہ شرابی قیامت والے دن قبر سے نکلے گا تو مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا. کوزہ اس کی گردن میں اور پیالہ ہاتھ میں ہوگا. اس کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو بھر دیے جائیں گے. آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا. اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہوگی اور جہنم میں فرعون اور حامان کا ساتھ ہوگا. کر لے توبہ, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ان سب سے معافی مانگتے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ ہمیں بخش دے, یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک کا حصہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ میری خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے گا، یعنی شراب کو چھوڑ دے گا، میں اسے جنت کی نعمتیں پلاؤں گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. جب بندہ اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان میں خلاصہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. ہم پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مہلت ہے، وقت ہے. نہ جانے کتنے گناہوں کا مار لے کر، کتنے گناہوں کا گٹھڑا لے کر جی رہے. زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. گناہوں سے ہم کو بچا یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا یا الہی. جلدی جلدی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایسے وابستہ ہو جائیں کہ فوراً مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، کہ انشاءاللہ جب مدنی قافلوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برائیوں سے بچت ہو جائے گی. اب یار جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنی صحبت ملتی ہے، وہی پرانی صحبت. جب مدنی ماحول میں جائیں گے پھر جتنا زیادہ گناہوں کا مرض بڑھا ہوا ہو اتنا ہی زیادہ قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. 30 دن کے قافلوں میں چلا جائے انشاءاللہ عز و جل. اگر شراب بھی جائے گا انشاءاللہ عز و جل شراب کی عادت چھوٹ جائے گی، جوئے کی عادت چھوٹ جائے گی. 12 ماہ کے لیے چلا جائے مستقل انشاءاللہ یہ صحبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، شراب کی، جوئے کی، نماز قضا کرنے کی عادت ہے. کیونکہ مدنی قافلوں میں تو کاش کو شراب کا، جوئے کا اور اس طرح تو الحمدللہ ایسے تو کوئی مواقع مدنی قافلوں میں دور دور تک نام ہی نہیں ہے. بلکہ جب مدنی قافلوں میں جائے گا تو کیا تعجب کہ شراب سے توبہ کر کے قافلے میں گیا اور اس کی نیکی کی دعوت سے کوئی شراب سے توبہ کرنے والا بن جائے. کیا تعجب. ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں. تو سارے اسلام میں نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور اسی طرح نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو خوب برکتیں نصیب ہوں گی. کہ دیکھیے یہ شراب اور جوا بہت عام ہے، بہت عام ہے، بہت عام ہے. اس کو میں جتنا عام بولوں شاید اتنا کم ہے، اتنا عام ہو چکا ہے. یہ جو اسلام بھائی مدنی ماحول کے اندر اچھے بسے ہوئے ہیں الحمدللہ، بڑے بچے ہوئے کہتے ہیں اسلام بھائی ملتے ہیں. بعض جو ماحول سے دور ہیں جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، کبھی کوئی کسی موضوع پر بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار آپ کی دنیا ہی الگ ہے. یہ کہتے ہیں کتنی دفعہ ہمیں آ کر کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں یار آپ کی دنیا ہی الگ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. باہر یوں ہو رہا ہے، باہر یوں ہو رہا ہے، باہر یوں ہو رہا ہے، باہر ایسا ہو رہا ہے، باہر ایسا ہو رہا ہے. پھر اس کو سمجھاؤ کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ نا پھر اس دنیا میں، کہ یہاں تو مدینہ ہو رہا ہے، یہاں تو مکہ ہو رہا ہے، یہاں تو آقا ہو رہا ہے، تو یہاں غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں قرآن کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے. آ جاؤ یہاں سکون بھی ہے، یہاں آسانی الحمدللہ. اللہ میں توفیق دے کہ ماحول سے وابستہ رہے. تو آپ نیت کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیو، جتنی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں دیں. دیکھیں نیکی کی دعوت میں سستی کی وجہ سے یہ گناہ بڑھتا ہے. جب گندگی گر رہی ہے، مسلسل ایک جگہ گندگی گر رہی ہے، اور کوئی صفائی کرنے والا نہ ہو تو وہاں گندگی کا ڈھیر کتنا ہو جائے گا. ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے محلوں میں گناہوں کی گندگی مسلسل گرتی ہے نہیں گرتی، اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. اب ہم بولے کہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، تو گندگی بڑھتے بڑھتے کل اس کی بدبو گھر میں آئے گی، کل گندگی گھر میں آ جائے گی. اگر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس گندگی سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ہر سال نیت کرے کہ میں نیکی کی دعوت دیتا رہوں گا. بے نمازی کو نمازی بناؤں گا، مدنی قافلوں کا مسافر بناؤں گا، ایک کے پاس جا کر انفرادی کوشش کروں گا. آپ کی اور ہماری تھوڑی سی کوشش کسی شرابی کو شراب سے بچا لے گی، کسی جواری کو جوئے سے بچا لے گی، کسی
زنا کرنے والے کو زنا سے بدکاری سے بچا لے گی، اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، ہمارا بھی سینہ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت میں سستی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب